محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حضرات وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، اس بات کوئی شک نہیں کہ اللہ دی ساری مخلوق جو افضل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک حسن دے لحاظ نال، نسب دے لحاظ نال، شان اور مقام دے لحاظ نال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں۔ لیکن یاد رکھیے، آپ دی شان وہی ہے جو قرآن نے بیان فرمائی، یا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث بیان ہوئی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ آپ کی شان مسئلہ غیب ہے، مخلوق جو کسی نے کوئی پتہ نہیں کہ آپ نو اللہ نے شان کی عطا فرمائی۔
تو جب تک شان دی خبر قرآن چ نہ آئے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث چ نہ آئے، تو گویا ایسی شان نہیں۔ جس شخص نے قرآن اور حدیث تو ہٹ کے شان بیان کی تھی، اس انسان نے اللہ تے بھی جھوٹ بولے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بھی اس نے جھوٹ بولے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس تو بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اور صحیح البخاری دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو بات میں نہ کہی ہوئے اور میرے بارے کوئی کہے، وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہر مسلمان اپنی شان اور مقام کو سمجھے۔ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیجیے۔ سب تو بڑا منصب اللہ دے ہاں وہ منصب رسالت، جس نو رسول بنا دیا گیا، گویا اس نو اللہ نے ساری مخلوق چو چون لے۔ رسول ہونا ہی کوئی کم شان نہیں، اصل شان ہی یہ ہے۔ اگر آپ دی اس تو کوئی بڑی شان ہوتی نا تو کلمہ اسلام اس شان دا ذکر ہوندا۔ پھر غور کیجیے، اگر منصب رسالت تو لفظ رسول تو کوئی اونچا لفظ شریعت جو ہوندا تے اللہ اس نو کلمہ اسلام دا حصہ بناندا۔ آپ دی شان لئی سب تو بلند ترین جملہ یہ ہے جو کلمہ اسلام ہے، لا الہ الا اللہ، اگر ہی محمد رسول اللہ۔ گویا آپ دی شان لفظ رسول تو بڑا لفظ کوئی۔ اشہد ان محمدن عبدہ ورسول۔ باقی جتنیاں صفات نے وہ رسول دیا صفات نے، جتنیاں صفات معراج، معجزات، حسن، جمال، کمالات، امامت، رحمت للعالمین، صاحب خلق عظیم، شفیع المذنبین، امام الانبیاء، مطاع مقتدا، پیشوا، رہبر، جتنیاں صفات کا ذکر بھی کرو گے وہ ساریاں صفات ایک رسول دیاں صفات۔ اصل چیز ہے کہ محمد مصطفیٰ نو رسول مان لیا جائے۔ ساڑھے جنگ اور اختلاف جھگڑا اسی بات، کہ جیڑا بندہ رسول اللہ نو رسول مان کے پھر خدائی صفات تلاش کر دے رسول اللہ اسی روکنے ٹوکنے نہیں، یہ بات تھوڑی درست نہیں۔ محمد الرسول اللہ، محمد مصطفیٰ رسول اللہ۔ اور اگر کوئی غیر نبی نو منصب رسالت لے آنے دی کوشش کرے، از پھر بھی روکنے کی نہیں، اس منصب دے اے لائق نہیں، اس منصب دے لائق صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جڑی آیت مبارکہ میں پڑھی، اس دا پہلا جملہ ہی ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ قرآن پڑھی، آپ دی صفات دے دو حصے، اصل قوم میں سمجھی کہ شاید نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اسی اپنی مرضی نال بیان کریے تے شان بیان کرن دا حق ادا ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا صحیح البخاری کی حدیث، لا تطرونی کما عطرت النصار المسیح ابن مریم، میری امت دے لوگو عیسائیوں دی طرح میری شان کو بڑھا نہ دینا۔
جس طرح انہوں بڑھائی تو سنا بڑھانا. فقولوا عبداللہ ورسولہ، یہ میری شان دی کامل معرفت نہ ہوئے تو اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ ساڑا محمد اللہ دا بندہ بھی ہے، اللہ دا رسول بھی. جے تو سا یہ دو چیزاں من لیا گویا تو سا میری شان بیان کرن دا حق ادا کر. فقولوا عبداللہ ورسول. حدیث صحیح البخاری سن لی. بات نو میں آگے بڑھانا. جہاد دا مرکہ جاری ہے. اصحاب رسول جہاد کر رہے ہیں. ایک آپ دے اوپر ایمان لانے والے شخص دا ذکر ہویا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے دا جہاد قتال مرکہ جرت بہادری شجاع ایک پاسے، توڑے فلاں سا پروانے نے کمال دا جہاد کیتا ہے. بڑے کافر مارے، بڑی جرت نہ لڑے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جائے گا جہنم میں. توجہ ہے، آپ فرمایا انہیں کتھے جاونا ہے؟ جہنم. ایک صحابی نے جب میں بات سنی تو میں پریشان جو ہویا، حیران ہویا کہ کلمہ بھی پڑھ دے، جہاد بھی کر رہے تو جانا اس جہنم. اگلے دن مارکا شروع ہویا تو میں اس بندے دی تاڑ چریا. پھر دوجہ دن بھی بڑی جرت نہ لڑے. پھر کافر کہیں ٹھکانے لائے، اخیر وہ زخمی ہو گئے. صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام دسیا یا رسول اللہ فلاں بندہ جدے بارے تو سا کل ذکر فرمایا سی نا، وہ تے فوت ہو گیا، شہید ہو گئے. دوجہ صحابی جڑا تاڑے سی اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ وہ زخمی اچ موجود ہے. آپ نے فرمایا اچھا آج بھی لڑے ہے یا رسول اللہ آج بھی بڑا لڑے ہے لیکن زخمی اچ موجود ہے، فوت نہیں ہویا، شہید نہیں ہویا. آپ نے فرمایا جائے گا جہنم میں. صحابی اٹھ کے دوڑ پیا، میں زخمی نے ویکھا تے او دی حالت ویکھ. صحابی کہندے جدو میں پہنچیا نا تے او زخمہ نال چورو چورے کرا رہے تڑپ رہے. میں او دی تاڑ بے کھلو رہا. اس نے اپنی زخمہ دی جدوں درد برداشت نہ کر سکے تلوار چکی اور اپنی گردن تے چلائی اور خودکشی کر کے مر گیا. رسولن ایک دن پہلے فرمایا سی یہ کتھے جائے گا. پھر غور کیجئے، سوچئے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ایک دن پہلے یہ بندہ کتھے جائے گا؟ جہنم. ایویں ہویا، خودکشی ہو گئی. جدو صحابی رسول نے ایک دن دی پہلی خبر پوری ہوندی ویکھی، صحابی دوڑ پہ رسول اللہ وال اطلاع کرن لئی. تو انہوں جاندیا کی کہنا چاہیے یا رسول اللہ ایمان تے پہلے بھی سی لیکن آج وہ اور پختہ ہو گیا کہ تسی واقعی عالم الغیب ہو، واقعی کلہ دی گلہ جان دے ہو، جو تسا فرمایا آج امی ہو ہے. لیکن صحابہ دے منہج تے قربان جائی. صحابی رسول اللہ وال دوڑیا جا رہے ہیں تے زبان تے کی الفاظ نے اشہد انک رسول اللہ، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ صاحب ہمارے محبوب محمد اللہ کے رسول ہیں. کہنا چاہیے سی عالم الغیب نہیں کیا، رسول کیا ہے. صحابی دا ایمان ہے کہ رسول عالم الغیب نہیں ہوندہ، رسول تے اللہ دی وحی آنی تے وہ خبر وحی سی تے پوری ہو گئی گویا رسول اللہ. جدوں خبر رسول اللہ تک پہنچی کہ وہ واقعی خودکشی کر گئے، اس صحابی نے کی دسیا تو نبی پانو کی کہنا چاہیے سی مان لیا جنا ساڑی بات اسی عالم الغیب ہوندے ہیں یا نہیں، کرنی بھرنی والے ہیں وہاں یا نہیں. ہون تے میرا حق ہے نا میں سجدہ کرو، ہون تے میرا حق بنتا ہے کہ میرے سامنے رکو یا قیام کرو. یہ کوئی ڈنگے دا بندہ ہوئے عام تے اس دے ہوتے خبر تے آسمانوں آنی کو نہیں او دا لگ جائے تکا پورا ڈنگا ہوتے ڈنگا ہوئے پہ ہونا. بکرنی بھرنی اللہ دائی آجے نے کال کیا سی بس سرداری مر گیا تھے اوہی مر گیا.
نکل کے آدھی فلاں کام اینج ہو جائے گا، چلو کوئی پیپلز پارٹی دا بیٹھا ہوئے تو ناراض 9 بجے علاقہ ویسے پیپلز پارٹی دا چلو کیڑے نون نال مار چھڑنے مارنا ہی جی ہے کسی نے بھی دے کر لو کیڑے مردے نے ساڑھے کہنا مردے ہوندے تھے کدوں دے مر گئے ہوندے ہاں نہیں رہن دے انہوں بیچارے جی ساڑھے کہنا مردے تھے کدوں ساج میر صاحب پاکستان دے صدر ہوندے ابتسام صاحب وزیر اعلیٰ وزیر اعظم ہوندے حافظ سعید صاحب چیف جسٹس بنا لینے چلو کوئی شہد بنا لو اللہ سارے نے قیادت سیادت قبول فرمائے ہن تو اسی توجہ ہے تو آڑی ہن ساڑھے راضی ہو گئے بس سارے نہ ہوتا تو مل گیا ساڑھی دعا انشاءاللہ اللہ قبول فرما رہی ہے یقین تے ہے کدے وقت آونا ہے تبدیلی آنی ہے انشاءاللہ تبدیلی آونی ہے انشاءاللہ اجی آئی کوئی نہیں آونی ہے انشاءاللہ سنیے سمجھیے نبی علیہ السلام جدو ایک خبر سنیے نا تے آپ نے کی فرمایا صحابی اگر یا رسول اللہ اشہد انک رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں آپ دی بات پوری ہو گئی نبی پاک نے سن کے کی فرمایا اللہ اکبر کاش دنیا جان لے کہ عقیدہ توحید کیا ہے اور محمد مصطفیٰ کون ہے فرمایا اللہ اکبر کھولیے صحیح البخاری نبی علیہ السلام دے الفاظ پاک اللہ اکبر اشہد انی عبداللہ ورسولہ یہ کمال یہ خبر اللہ کی طرف سے سی وہ سب سے بڑا ہے وہ بہت بڑا ہے میں اللہ کا بندہ بھی ہوں اللہ کا فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم سنیے قرآن پاک دی آیت مبارکہ دا پیغام سنیے لقد جاءکم رسول من انفسکم کہ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ نے رسول اللہ دی حیثیت نال آپ دی شان مقام بیان کیجئے کون انکار کرنا ہے اہل حدیث آندہ نبی علیہ السلام دی شان بیان کیجئے رسالت دی حیثیت نال معبود دی حیثیت نال نہیں اسی اختلاف کدو کرنے ہیں جدو مصطفیٰ دی شان معبود والی شان بیان ہوں دیئے اللہ دی صفات نبی واسطے بیان ہوں دیانے نہیں اللہ اپنی ذات اندر بھی وعدہ لا شریک ہے اللہ اپنی صفات اندر بھی وعدہ لا شریک ہے جڑی صفت اللہ لئی ثابت ہو جائے وہ اللہ دی مخلوق لئی ثابت نہیں کریں دی قرآن کی اندر فرما لقد جاءکم رسول من انفسکم اسا محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنایا ہے رسول دی حیثیت نہ شان بیان کیجئے کیڑی شان ہے جدا ذکر قرآن اندر نہیں کیڑی کمی ہے جھوٹی روایات لے آن دی کیڑی ضرورت پہ گئی ہے سارا قرآن ہی میرے محمد دی شان اندر اترے ہے قرآن پڑھ دے جائیے رات گزر جائے مصطفیٰ دی شان دا حق ادا نہ ہوئے حتیٰ کہ غور فرمائیے کتنے 100 سال ہو گئے مصطفیٰ تو دنیا تشریف اللہ آئے پھر دنیا تو چلے گئے محدثین کرام آئے صحابہ کرام آئے تابعین آئے تبع تابعین محدثین کرام علماء امت آئے محبوب دی شان تے سیرت لکھ دے گئے لیکن توجہ فرمائیے ہر عالم لکھن تو بعد آخری جملہ ایہی ہوندہ ہے کہ محبوب جی توڑی شان دا حق ادا نہیں ہو سگیا جتنی بھی کوئی شان بیان کرتا جائے بات اتھی آکے مکڑی ہے محبوب جی توڑی شان دا حق نہیں ادا ہو سگیا کیوں اسی بات امام شاطبی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے انہیں کون سوال کرنے والا سوال کردہ امام جی ایک مسئلہ تے دسو قرآن اندر ایک جملہ ادا مانا کیے جی دسو کیڑا جملہ ہے فرما دینے نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صاحب خلق عظیم نے سوال کرنے والا سوال کرنا ہے کہ قرآن نبی پاک دے خلق نو خلق عظیم کہنا ہے، اس عظیم دا معنی کی ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا بلند ہے۔ امام شاطبی رحمت اللہ علیہ جواب دے اندر کہ مستغرق ہوئے مصطفیٰ دی محبت و پیار اندر فرمایا سوال کرنے والے میرے کو سوال کرنا ہے کہ نبی پاک نو قرآن نے عظیم کیا ہے تے عظیم دا معنی کی ہے، بلندی کتنی ہے؟ فرمایا میں قرآن پڑھیا ہے، اللہ نے دنیا نو قلیل کیا ہے، نبی نو عظیم کیا ہے تے ساری دنیا نو قلیل کیا ہے، ساری دنیا قلیل ہے، دنیا جو کچھ ہے قلیل ہے۔ فرمایا ہے دنیا اندر کی کچھ ہے، زمین بھی ہے، پہاڑ بھی نے، سمندر بھی نے، نباتات بھی نے، جمادات بھی نے، حیوانات بھی نے، جانور بھی نے، انسان بھی نے، درندے پرند کیڑے مکوڑے اور کئی قسم دیا مخلوقات نے۔ زمین دی بلندی کتنی ہے جناب، گہرائی کتنی ہے، چوڑائی کتنی ہے، اے دے اندر سمندر کتنا ہے، پانی کتنا ہے، لوہا کتنا ہے، سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے اور دیگر جتنے بھی دھاتا نے وہ کتنی آنے۔ فرمایا اسی تے آج تک دنیا جس نو قرآن نے قلیل کیا ہے انہوں سمجھ نہیں پائے، عظیم دی بلندی نو کون جانے؟ اسی تے دنیا دی جنہوں قرآن نے قلیل کیا ہے ہم اس کی تہ تک نہیں پہنچے، جس کو قرآن عظیم کہے اس کی بلندی کو کون جانتا ہے؟ تے کتنا بلند ہے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا علم نشرح لک صدرک، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ سن دے جائیے اہل حدیث دا پیغام سنیے شان مصطفیٰ دے حوالے نال، اہل حدیث دی دعوت سنیے شان مصطفیٰ دے حوالے نال، خاص کر او احباب جڑے اہل حدیث نہیں تے جلسہ سنن واسطے تشریف لے آئے نے، میرا اخلاقی حق بندا ہے میں انہاں دا اہل حدیث تو ود کے احترام کراں۔ جڑے اہل حدیث نہیں اور جلسہ سنن آئے نے، میرا اخلاقی فرض ہے کہ وہ ہمارے مہمان ہیں، ان کا اہل حدیث سے بڑھ کے محبت کروں، کیونکہ مجھے یقین ہے اگر وہ دوجی واری آئے یا تیجی واری آئے تو وہ انشاءاللہ آئے۔ کی خیال؟ بس پہلی واری آنا مشکل ہے، دوجی واری تو صاحب انشاءاللہ تو بلا لیں۔ مشکل تو ہے پہلی واری ہماری مسجد کے اندر آنا۔ دوسری طرف کمال ہمارا ہی نہیں ہوتا، اللہ کی قسم قرآن کھینچتا ہے، محمد کی حدیث کھینچ لیتی ہے، نہ قصہ ہوتا ہے، نہ کہانی ہوتی ہے، نہ جھوٹا واقعہ ہوتا ہے، نہ جھوٹی روایات ہوتی ہے، کشش قرآن کی ہے۔ اس لیے تو قرآن کے منکرین اور حدیث کے منکرین کفار مکہ کہتے تھے کہ رسول کا قرآن نہ سنو، اس مجلس میں نہ بیٹھو، جاؤ گے تو واپس نہیں آؤ گے۔ لوگ کہتے ہیں وہابیوں کو جلسہ نہ سنو، ہماری ایک کیسٹ بتلا دیجئے تقریر، ایک جملہ کبھی ہم نے کہا ہو کہ بریلوی علماء آئے تو تقریر نہ سنو، دیوبند علماء آئے تو تقریر نہ، ہم کہتے ہیں سب کی سنو، ہمیں یقین ہے کسی کی سننے جائیں گے تو پہلے سے بھی پکے ہو کے آئیں، یا جائیں گے اس غرض سے، یا ایک دوست کہے گا یار ساڑی بھی تو سنو، اس لالچ میں جائیں گے کہ چلو اس کی آئے سناتے ہیں، کل اس کو اپنے پاس لے جائیں گے، کیونکہ ہم پر تو اثر ان کی بات کا ہونا نہیں، قرآن کھینچ لے گا جب اہل حدیث کے پاس آئیں گے۔ اور مجھے وہ اپنے استاذ کے محترم کی بات بھی یاد آتی ہے، فرما کرتے اہل حدیث کے علماء، خطبہ، وائسین یہاں بھی کہیں تشریف فرمایا، وہ میری بات سنیں، جب اہل حدیث خطیب ہو اور وہ ممبر رسول پر کھڑا ہو یا کرسی پر بیٹھا ہو عوام کے سامنے، وہ مت سمجھے کہ وہ اہل حدیث کا واعظ و خطیب و امام ہے، اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ وہ محمد کی ساری امت کا امام ہے۔ ہم کسی فرقے کے امام نہیں ہے، بریلوی خطیب ممبر پہ کھڑا ہو وہ اپنے مسلک کا خطیب ہے، امام ہے، واعظ ہے، دیگر مسالک جتنے بھی ہیں، دیوبندی ہے، شیعہ ہیں، وہ اپنے مسلک کے واعظ اور امام اور مقرر اور خطیب ہوتے ہیں۔ اہل حدیث ممبر پہ چڑھ جائے وہ ایک فرقے کا امام نہیں ہوتا، محبوب کی ساری امت کا امام ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم سارے ہمارے پیچھے لوگ آتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اگر یہاں نہ بھی آئیں عرفات کا میدان میں تم سارے مقتدی ہوتے ہو، اہل حدیث ساری دنیا کا امام ہوتا۔ توجہ ہے ماشاءاللہ۔ اتھے ساڑھے پیچھے نام ہی پڑھو تو اتھے تو پھر ہمارے پیچھے نہ پڑھو تو پھر وقت واشروم میں گزارنا پڑتا ہے۔ اللہ نے یہ شرف دیا اہل حدیث کو، یہ پوری دنیا کا امام ہے۔
توجہ ہے ماشاء فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، ناراض نہیں ہو رہے؟ چلو ہو جاؤ گے تو کی کر لو گے، پھر آ لے گا، سن لو تسلی نہ۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرما میرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیا صفات دو طرح دیا نے، دو طرح دے صفات دا میں ذکر کرنا چاہنا، جی میں اللہ پاک دی شان بیان کر دے ہوئے ہیں، کہنی جڑیاں صفات اللہ واتے ثابت نے انہوں نے بیان کیتا جانا ہے، اور جڑیاں صفات دی نفی ہوں دی اللہ دی ذات تو نفی کیتی جان دی ہے۔ ذرا توجہ کرنا، جدو اللہ دی صفات نو ثابت کیتا جانا ہے تے قرآن پڑھیا جانا ہے، او واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ قرآن پادی آیت تو اللہ دی ایک صفت ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ او ذات ہے جو عالم الغیب ہونا، رحمان الرحیم ہونا، یہ صفت ثابت ہو رہی ہے۔ قرآن دی دوسری آیت مبارکہ اس توجہ فرمانا، فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون هو اللہ الخالق البارع المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ دی صفات ثابت ہوئی نے، اللہ دی ذات الملک بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، اللہ دی صفات المحیمن بھی ہے، العزیز بھی ہے، الباری بھی ہے، المصور بھی ہے۔ اے شان اے مقام اے صفات اے اسماء اللہ پاک دینے، اے میں کوئی صفات اللہ لی ثابت ہو گئی آنے، کوئی صفات اے جی آنے جنہاں دے بارے اللہ دی ذات کلو نفی کرنی ہے۔ کس بات دی؟ فرمایا لم یلد ولم یولد۔ اور نفی والے پہلے تے غور کرو، اللہ کی اولاد بولو، اللہ پاک دے والدین بھی حسب نسب، والدین بھی کوئی نہیں، اولاد بھی کوئی نہیں۔ اللہ دی شان بیان ہو رہی ہے کہ توہین ہو رہی؟ اچھی بولو۔ جے میں کہاں میرے اللہ تیری اولاد کوئی نہیں، شان ہے نا؟ جے میں کہاں میرے اللہ تیرے والدین کوئی نہیں، شان۔ یہ توڑے جو کسے بندن میں کہاں تیرا ابا کوئی نہیں، مان لو گے؟ وہ مولی صاحب بالکل سا ٹھیک کیا ہے، ادھا پیو واقعہ کوئی نہیں۔ انسان کے لیے باپ نہ ہونا توہین ہے، اللہ دے ہوا باپ نہ ہوئے میرے رب دی شان ہے۔ انسان کے لیے توہین ہے، اللہ کے لیے شان۔ جے بندہ کسن کہوے تیری اولادی ہونی بھی کوئی نہیں تے ہے بھی کوئی نہیں، کی خیال ہے؟ بندہ گال نہ پہ جاؤ سکے تیری نہ ہوئے میری کیوں؟ بندے دا بے اولاد ہونا توہین ہے، اللہ دی اولاد نہ ہونا میرے اللہ دی شان مقام ہے۔ ساڑھے شیر پنجاب نے مولانا منظور صاحب، انہوں نے من دے ہو نا شیر پنجاب، چلو من دے ہو، ایمان ہے توڑا صحیح، ٹھیک چلو۔ انہاں تقریر کی تھے قصور دے علاقے چو، انہاں فرمایا با علی حجویری داتا نہیں، کیوں؟ وہ دیتے اپنی اولاد کوئی نہیں، تو جی دی اپنی اولاد نہیں وہ کوئی داتا ہوں دا۔ کوئی دو چار دینا بعد گزرے انہاں اپنا مولوی بلا لے دوجہ مسئلے، انہاں کیا داتا ہوندہ ہی ہوئے جی دی اولاد نہ ہوئے۔ ہوندہ صحبہ مولوی صاحب دی گل دا کون جواب دے؟ وہ مولوی آ سکے داتا ہوندہ ہی ہوئے جی دی اولاد نہ ہوئے۔ انہاں مولوی صاحب نے فون کی دا مولوی صاحب وہ تو آڑی گل تے انج ختم ہوئی ہے، بہت قبیل کو ساڑھے پلے کوئی شہ نہیں رہی۔ انہاں کیا با کوئی قرآن پڑھے آ سکا، قرآن ہو سکا پھر کیڑی گل ہے میں آ جانا۔
مولوی صاحب پہنچ گیا، مولوی صاحب تقریر کی تھی، انہوں نے کہا گل تہاڈی بالکل ٹھیک ہے، میں سمجھ آ گئی ہے کہ اولاد علی حجویری دی کوئی نہیں۔ میں کیا سی بہت داتا نہیں چونکہ اولاد کو نہیں، تساں کیا نہیں داتا ہوندہ ہی ہوئے جی دی اولاد کوئی نہیں۔ تو مولوی صاحب فرمان لگے ساڑھے ندی کے داتا ہوئے جی دا ابا بھی کوئی نہیں۔ ہن کون کہوے بس ساڑھے بزرگاں دا بھی ابا کوئی نہیں، یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا۔ ہاں داتا او ہوندہ ہے جس دا باپ بھی قل ہو اللہ احد، جس کا دوسرا نہ ہو قل ہو اللہ احد اللہ الصمد او بنیاز لم یلد ولم یولد۔ اللہ دی ذات کلوں جنہ صفات دی نفی ہو رہی ہے۔ اگلی بات غور کیجئے، ورما اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم۔ اللہ دی ذات تو نفی ہو رہی ہے کہ اللہ تے موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ زندہ قائم ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اونگ تم ہی پاک ہے، نیند تم ہی پاک ہی اللہ دی شان ہے۔ یہ کسے بندے نیند نہ آئے تو گولی لینی پہندی ہے، پھر نہ آئے تو بندہ آخر پاگل ہو جانا ہے، یعنی انسان دی فطرت سو جانا۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ سون تم ہی پاک ہے، نیند تم ہی پاک ہے، اونگ تم ہی پاک ہے۔ اللہ دی صفت شان کی ہے، فرما وما کان ربک نسیا، اللہ بھلن تم ہی پاک ہے۔ اور میں سوال کرنا جن صفات واسطے اللہ واسطے ثابت ہوئی یعنی ساری صفات حق نے، اور جنہ دی نفی ہوئی وہ ساریاں، وہ بھی بولو اولاد، اچھی بولو، آج تو سب بولنا ہے تو گل پڑھنی۔ اللہ دی اولاد، والدین، او دا کوئی شریک، اللہ پاک نیند تو بھی، اونگ تو بھی پاک، موت تو بھی، حسب و نسب تو بھی، بیماری تو پاک ہے، زوال تو پاک ہے، تھکاوٹ تو بھی پاک ہے۔ شان اللہ دیئے جی میں ثابت صفات بیان ہوئی آنے ایویں جنہ دی نفی ہوئی ہے ایویں میرے محبوب جناب محمد مصطفیٰ علیہ جڑیاں صفات ثابت نے ثابت کیجئے، جنہ دی نفی ہوں دی اللہ دے بندوں نفی کیوں نہیں یہ کرن دینے۔ اللہ دی صفات دی جدوں نفی ہو رہی ہے کہ اے اللہ دی صفت نہیں، اولاد نہ اولاد نہ ہونا یہ شان میرے اللہ دیئے، والدین نہ ہونا یہ شان میرے اللہ دیئے۔ جی میں نفی ہو رہی ہے کہ اونگ تو پاک ہے، نیند تو پاک ہے، سوندہ نہیں تے موت نہیں، اولاد نہیں، والدین نہیں، ان میں کچھ صفات دی میرے محبوب تو بھی نفی ہوں دی ہے، کچھ صفات ثابتہ ہوں دی آنے، کچھ نافیہ ہوں دی آنے، کچھ ثابت ہوں دی آنے، کچھ ہاں دی نفی ہوں دی ہے۔ ثابت کینے صفات کہ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساکی کوثر نے قیامت نو حوض کوثر دا جام پلانگے، اے آپ کی صفت ثابت دلیل کیے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب جی اساں تنہوں ساکی کوثر بنایا ہے، صاحب خلق عظیم نے آپ دی صفت قرآن اندر ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نبی علیہ السلام نو اللہ پاک نے مزمل مدثر دی حالت اندر بلایا پکارے ہے، او دا صفت دا ذکر قرآن اندر ہے، یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر۔ پیغمبر صاحب معراج نے دلیل قرآن اندر کی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے معراج کرایا سی نا، بولو کتے آگے شاباش نے تے عیسیٰ علیہ السلام نے معراج کتے کرایا سی، شکر ہے کہ سولی تینے نے کیا چھڑے توڑا کی پتہ ہے ڈنگے آلے نے کو ڈنگے وہ کھلو وہ تھے۔ سن لیجئے معراج خاص رسول ہے، اس صفت میں محمد کا کوئی شریک نہیں ہے، صرف نبی پاک کو معراج کرایا گیا، یہی حق ہے، یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، یہی حدیث ہے، یہی قرآن ہے۔ کسی اور نبی کے لیے کہنا اس کو معراج ہوا ہے یہ نہیں ہے جائز۔
چونکہ نہ قرآن خاموش ہے حدیث خاموش ہے. جب رب نے اس کو معراج نہیں کہا تم کون ہوتے ہو معراج کہنے والے؟ ہم چاہتے ہیں سٹیج کی یہ پاکیزگی ہو، ایک جملہ بھی ایسا نہ ہو جو منہج آل الحدیث کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف ہو، مصطفیٰ کی حدیث کے خلاف ہو. کسی نبی کو کوئی معراج نہیں کرایا گیا. خاصہ معراج ایک نبی کا خاصہ ہے اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شان صرف رسول کی ہے. اگر سارے انبیاء معجزہ معراج کر کے آئے ہیں تو پھر رسول اللہ کی شان کیا ہو؟ سن لیجئے یہ آپ کی شان ہے، خاص ہے. محدثین نے لکھا ہے کہ معراج صرف میرے محبوب جناب محمد مصطفیٰ کو ہوا، اس کے علاوہ کسی نبی کے لیے لفظ معراج بیان کرنا نہیں. سارے انبیاء رحمت ہے، لیکن رحمت للعالمین سے ایک ہے اور محمد مصطفیٰ. سارے انبیاء رحمت ہے لیکن رحمت للعالمین نہیں ہے. وہ کس کا مقام ہے؟ محمد مصطفیٰ. سارے انبیاء روشنی ہے امت کے لیے لیکن سراج منیرہ ایک ہیں اور محمد مصطفیٰ. سنیے تسی وابی بھی کمال ہو، جیڑا کوئی بیان سبحان اللہ میں کئی چھڑ دے ہو. تسی ایڈوانس تیار ہوں دیو سبحان اللہ بھاویں عذاب والی آیت ہوئے. توجہ ہے ماشاءاللہ. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم. آئے تو آڑے کو رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑیاں صفات آپ لی ثابت نے ثابت کیجئے. آپ رحمت للعالمین، قرآن در دلیل موجود ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. نبی علیہ السلام صاحب معراج نے قرآن در ذکر موجود ہے کہ سبحان اللذی اسرا بعبدی. آپ دی معراج دا ذکر موجود ہے. آپ خاتم النبی جین نے قرآن دا دلیل موجود ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. نبی علیہ السلام شاید مبشر و نذیر نے اس صفات ذکر قرآن اندر ہے. فرمایا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ باذنہ و سراجا منیرا. نبی علیہ السلام یہ ساریاں صفات ثابت نے قرآن اندر. ہن آؤ دوجے پہلو جدر میں تون لے جانا چاہنا. جڑیاں صفات ثابت نے ثابت کیجئے، جڑیاں صفات دی نفی ہے وہ نفی بھی کیجئے. جی میں اللہ دی صفات ثابت بیان ہوئی آنے جنہ دی نفی اللہ دی ذات تو نفی کیتی ہے. ایویں جڑیاں صفات نبی پاک واسطے ثابت ہوئی آنے ثابت نے. جڑیاں صفات دی نفی ہے نفی تے ہن غور کیجئے. کون کہتا ہے پیغمبر کو صاحب معراج نہ کہو؟ کون کہتا ہے آپ کی زلفوں کا ذکر نہ کرو؟ کون کہتا ہے آپ کے چہرے پاک کی روشنائی کا ذکر نہ کرو؟ کون کہتا ہے حسن و جمال بیان نہ کرو؟ کون کہتا ہے آپ کے معجزات و شان بیان نہ کرو؟ سنو ہماری عقیدہ اور ہماری عقیدت سن لیجئے. اہل حدیث کا پیغام سنیے. آپ کے حسن کو، جمال کو، شان کو، مقام کو، رفت کو بیان کیجئے. اگر حسن کے پہلو میں کھول لوں تو اصحابی رسول کے قول کو سنیے. فرماتے ہیں میں نبی پاک کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا مجھے ایسے محسوس ہوگا میں نے دنیا میں اتنا ریشم بھی نرم نہیں دیکھا جتنی مصطفیٰ کے ہاتھ کو دیکھا. ہاتھ کی ٹھنڈک مجھے محسوس ہوئی اور میرے ہاتھ سے بھی خوشبو آنے لگی جب میں نے محمد کے ہاتھ کو چھو لیا. کون کہتا ہے کہ پسینے رسول کا ذکر نہ کیجئے؟ ادب و احترام کا یہ عالم ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے ساتھ سیدنا عمر فاروق بھی ہیں اور صحابہ بھی ہیں. گھوڑوں پہ چڑھے ہوئے سواری پہ سوار جا رہے. ابن عمر کا گھوڑا آگے نکلنے لگا رسول اللہ کے سواری سے، گھوڑے سے. سیدنا عمر پیچھے تھے. آواز دی عبداللہ تمہارا گھوڑا کس کے آگے جا رہا ہے؟ جانتے نہیں ہو یہ کون ہے؟ ان کی سواری سے اپنی سواری کو پیچھے رکھو.
ہم محبوب کی سواری سے آگے اپنی سواری کر کے بھی محبوب کی توہین نہیں پسند کرتے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. صحابہ کا ادب و احترام دیکھیے، یہ بھی برداشت نہیں کیا کہ ادب کے خلاف ہے کہ آپ کی سواری سے ہماری سواری آگے ہو. مسجد نبوی میں آئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، دو بندے اونچی آواز سے بول رہے تھے. آواز دی بلایا، فرما کہاں سے آئے ہو؟ ازی فلاں پنڈ چواراب بھی دیہات سے آئے ہیں. فرما تم مدینے کے ہوتے میں تجھے سزا دیتا، تم جانتے نہیں ہو یہ مسجد کس کی ہے. اونچی بولتے ہو اس مسجد میں، ہمیں تانا دیتے ہو کہ رسول اللہ کو نہیں مانتے، آپ کا ادب و احترام نہیں کرتے. بتلاؤ ہم سے بڑا آپ کا ادب و احترام کرنے والا کون ہے؟ ہم ہی تو ہیں جنہوں نے رہبر شریعت بھی مصطفیٰ کو مانا ہے، امیر شریعت بھی مصطفیٰ کو مانا ہے، حکیم الامت بھی مصطفیٰ کو مانا ہے، امام اعظم بھی مصطفیٰ کو مانا ہے، اعلیٰ حضرت بھی مصطفیٰ کو مانا ہے، ساری کائنات کا سردار آپ کو مانا ہے. تم ہو جنہوں نے امام اعظم کسی اور کو مانا، کسی نے اعلیٰ حضرت کسی اور کو مانا. اللہ کی قسم ہے ہم نے یہ سارے القاب دیے اور مانے تو محمد مصطفیٰ کے لیے مانے. ہم سے بڑھ کے آپ کے ادب و احترام، شان و مقام، رفت کو کون بیان کرے؟ آئیے سنیے میں کہاں کرتا ہوں. کسی دن ایسا منظر دکھا دیجئے کہ ڈنگے کے مین چوک پر کوئی محفل شان رسالت سجائیے، بریلوی عالم بھی آئے، دیوبندی عالم بھی آئے، اہل حدیث کی طرف بھی کوئی عالم آئے. اگر کوئی اور آنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں آنے کے لیے تیار ہوں. ہر مکتبہ ہائے فکر کا عالم واعظ رسول اللہ کی شان بیان کرے. جس کو تمہارا جی چاہے منصب بنا کے بٹھا دیجئے. دنیا پکار اٹھے گی کہ قرآن و سنت کے مطابق شان بیان کی ہے تو آل الحدیث نے بیان کی ہے. آئیے ایسی گئے محفل سجا کے دیکھ لیجئے. اور میرے خود اپنی زندگی میں ہم نے ایک دفعہ امام بارگاہ میں حافظ آباد ضلع میں محفل سجائی تھی. امام بارگاہ میں بیٹا آل الحدیث تھا، باپ اہل حدیث نہیں تھا، امام بارگاہ کا متولی تھا. اس نے کہا میں یہاں مجلس کروانا چاہتا ہوں. اس نے کہا ابا جی چھوڑ دیجیے، بہت کروائیاں نے مجلساں، اللہ نے عقیدہ دے دیا، چھوڑ دیجیے. کہنے لگا یار تم اہل بیت کو نہیں مانتے. بیٹا کہنے لگا تم اپنا ذاکر بلا لو، میں اپنا خطیب بلا لیتا ہوں، وہ بھی شان بیان کرے، ہم بھی شان بیان کریں گے. بات طے ہو گئی. اس نے مجھ سے فون پہ رابطہ کیا، اگر امام بارگاہ میں اہل بیت کی شان بیان کرنا پڑے تو کر لو گے؟ میں نے کہا میں بھی آنے کے لیے تیار ہوں. اگر یہ معاملہ ہے تو آتے. امام بارگاہ میں بات محفل سج گئی. حافظ آباد کے معروف شیعہ ذاکر عباس کمی نے شان اہل بیت کے موضوع پر گفتگو کی. اس کے بعد میری گفتگو تھی. اٹھ کے وہ جانے لگے. میں نے کہا حضرت 1 گھنٹہ میں نے آپ کی بات کو سنا ہے، میری بات سنے بغیر آپ جا نہیں سکتے، بیٹھ جائیے. میں نے جب بیٹھ کے سنا ہے تمہارے گھر میں، ہماری گفتگو تم کیوں نہیں سنتے؟ شان اہل بیت پہ گفتگو شروع ہوئی. صحابہ کی عظمت سے بات کا آغاز کیا گیا اور پھر سیدہ عائشہ کی اہل بیت کی حیثیت سے شان بیان کی. میں نے کہا جس کو اعتراض ہو تو اٹھے وہ سوال کرے. گفتگو کے بعد جب ہم اکٹھے بیٹھک میں کھانے کے لیے پہنچے تو انہوں نے کہا ماں باپ بزرگ نے اٹھ کے جس کا بیٹا اہل حدیث تھا جو متولی تھا اس امام بارگاہ کا، کہنے لگا آج تک تم کہتے رہے ہو حضرت عباس صاحب، تم آج تک کہتے رہے ہو کہ ازواج رسول اہل بیت میں نہیں ہے. اہل حدیث کے خطیب نے ثابت کیا ہے، آپ جواب دیجئے. کہنے لگا ہم مناظرے کے لیے نہیں آئے، مجلس پڑھ دیا، کھانا دینا ہے تو دے، نہیں تو میں جا رہا ہوں. کھانا کھائے بغیر کے. اور اس بزرگ نے کھڑے ہو کے کہا آج کے بعد یہ امام بارگاہ نہیں ہوگی بلکہ مسجد اہل حدیث ہوگی. کوئی محفل سجا کے دکھائیے تو صحیح، تعصب نہ ہو. ہم سے بڑھ کے شان رسالت جس نے اماموں کو
منصب رسالت پہ بلا کے بٹھا دیا ہے، رسول اللہ کو مقام الوہیت پہ لے گیا، وہ کیا جانے مصطفیٰ کی شان کیا؟ آئیے ہم سے پوچھئے۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، توجہ ہے ماشاءاللہ، لقد جاءکم رسول من انفسکم، جڑیاں صفات آپ نے ثابت نے ثابت کیجئے، اور جڑیاں صفات آپ کو نفی ہو رہی ہے، نفی کیوں نہیں مندے؟ جی میں ثابت صفات مندے ہو، میں جنہ دی نفی ہو رہی، نفی مانی ہے، نفی اسبات کی میں ہوندہ ہے، قرآن تے غور کرنا، جی میں شان بیان ہوئی ہے کہ آپ ساکی کوثر نے، شان بیان ہوئی ہے قرآن اندر، آپ مزمل و مدثر نے، جی میں قرآن اندر بیان ہویا ہے، آپ صاحب معراج نے، جی میں قرآن اندر خبر آئی ہے، آپ شاہد مبشر نذیر دائی اللہ سراج منیران۔ یہ حدیث و تم بھی سن لو، اپنی اصلاح کیجئے، زندگی اللہ کے علم میں ہے لیکن اپنی اصلاح کیجئے۔ میں چاہتا ہوں کہ مسلک حدیث پر وہ دوبارہ سنجیدگی لوٹ آئے جو سنجیدگی مناظر اسلام حافظ عبدالقادر روپڑی کے دور زمانے میں تھی۔ علامہ شہید رحم اللہ کے زمانے میں کیا کھچ ہے گئے ہمارے سٹیج پر، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے جب لوگ پڑھتے ہیں وہی یاسین وہی تاہا، کدھی سنی جے نظم، وہی یاسین وہی تاہا، کیا معنی ہے وہی یاسین وہی تاہا کا؟ کہ وہی یاسین سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ۔ کس نے کہا ہے تمہیں خبر آئی ہے؟ یہ تو حروف مقطعات ہے، کس نے بتلایا ہے کہ یہ رسول اللہ کی شان ہے؟ رسول اللہ کی شان میں جب سراج منیرہ قرآن نے کہہ دیا تھا، تم نے جھوٹ اپنی طرف سے کیوں گھڑا کہ وہی یاسین وہی تاہا؟ تم پر وہی آئی ہے کہ یاسین کا معنی رسول اللہ، تاہا سے مراد رسول اللہ ہے۔ اگر یہ ہے تو الف لام میم سے مراد کون ہے؟ کاف ہا یا عین صاد سے مراد کون؟ دوسرا اٹھو اس نے کہا کاف ہا یا عین صاد سے مراد، قاف سے مراد کربلا ہے۔ بتاؤ میں کیا جواب دوں؟ اگر تم یاسین وہی تہا کہہ سکتے ہو، وہ کاف ہا یا عین صاد سے کربلا مراد لے تو اس کو کون روکتا ہے؟ سن لیجیے حروف مقطعات، ان کا معنی رب کی زمین پر اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں جانتا، میرا اللہ جانتا ہے۔ اور یہ سارے حروف نبی کی نبوت کی دلیل ہیں۔ کیوں؟ یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ رسول اللہ نے ان کا معنی بیان نہیں کیا تھا کہ امت کو پتہ چلے کہ اگر میں اپنی مرضی سے معنی کرتا ہوتا تو ان کا بھی کرتا۔ جب میں نے ان کا معنی نہیں کیا تو میں نے جس آیت کا معنی کیا وہ اللہ کی مرضی سے ہی بیان کیا۔ یہ تو رسول کے معصوم ہونے کی دلائل تھے، یہ تو نبی علیہ السلام کے اللہ کی وحی کے پابند ہونے کے دلیل تھی۔ تم ایسے الفاظ پڑھتے جیسے مصطفیٰ نے پڑھے۔ بتلاؤ کون سا ثقہ محدث ہے جس نے یاسین سے مراد رسول اللہ لیے؟ قرآن پڑھا نہیں پڑھا رسول اللہ کی شان سے؟ اپنے پاس سے بیان کرنے کی ضرورت کیا؟ وَالضُّحَىٰ، مجھے آپ کے چہرے کی قسم ہے، کس محدث نے معنی کیا ہے؟ وَالضُّحَىٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والی، یہ کس نے بیان کیا؟ وَالضُّحَىٰ صبح کے وقت کی قسم ہے، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، رات جب چھا جائے مجھے اس وقت کی قسم ہے۔ یہ اللہ قسم اٹھا رہا ہے، کسی کو کوئی حق نہیں ہے قرآن میں اپنی رائے بیان کرے۔ قرآن کا وہی معنی ہوگا جو مصطفیٰ نے کیا، مصطفیٰ کے صحابہ نے کی۔ رسول اللہ کی شان پر وہی کافی ہے جو قرآن نے بیان کیا۔ تم بڑے ہو، تمہیں کیا پتہ ہے رسول اللہ کی شان کیا ہے؟ شان جس کو ملی ہے وہ جانے، یا جس نے دی ہے شان وہ جانے۔ توجہ ہے وہ شان، ناراض سے نہیں ہو جو۔ چلو اللہ تو راضی رکھے۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ میں صفات ثابت ہوئی ہیں، وہ ساریاں من لئی ہیں جی ہن میں نفی کرنے لگا تو من لو گے نا۔ قرآن پاک نے دوسرا منظر بیان کیتا ہے کہ جن صفات دا نبی پاک تو نفی فرمائی ہے، نفی حق ہے، جی میں صفات حق ہے، نفی حق ہے، نفی کی میں فرمائی ہے۔ فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، یہ کون پڑھے گا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، بینروں پہ لکھ کے لگاتے ہو، کوئی ایسا ہے ڈنگا میں، کوئی ایسا ڈنگے میں کوئی سدھا بندہ جو اس آیت کو لکھ کے چوکوں پہ لگائے؟ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، اس میں رسول اللہ کی شان نہیں ہے۔ میرا عقیدہ سے یہ ہے سیدہ کائنات کی حدیث کی روشنی میں کہ سارا قرآن ہی محمد کی شان ہے۔ جب شان ہے تو پھر لکھیے کل، کہہ دیجئے نہیں، فرما دیجئے
یہ فرق ہے ہمارا دوسروں کا۔ مولا عامر رضا خان صاحب نے ترجمہ کیا، کل کہہ دیجئے۔ آسن البیان والے ہمارے شیخ حافظ صلاح الدین یوسف نے معنی کیا، فرما دیجئے۔ اب آپ فیصلہ کریں، کہہ دیجئے ٹھیک ہے یا فرما دیجئے ٹھیک ہے۔ کون کہتا ہے کہ ہم ادب نہیں جانتے؟ فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے محبوب فرما دیجئے، نفی ہو رہی ہے، نفی ہو رہی ہے۔ جب میں اثبات حق کے جب میں خوش ہوندے رہے ہونا سارے سن کے کہ نبی پاک معراج تے تشریف لے گیا، نبی پاک رحمت للعالمین میں کوئی شک نہیں ہے، ساریاں صفات اگنے دوجا پہلو۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے محبوب جی اعلان فرما دیجئے، میں اللہ دے خزانے دا مالک، میں اللہ دے خزانے دا مالک نہیں۔ لا اقول لکم، پڑھو پڑھو، یہ وہی قرآن ہے جڑا رمضان اور بار تراویح اندر پڑھیا جاندہ ہے، وہی قرآن دی آیت ہے جڑا قبرستان پڑھ دے ہو۔ یہ آیت کیوں چھپاتے ہو؟ وہ ختم شریف والا قرآن وہی، یہ آیت نہ پڑھو تو ختم پورا نہیں ہوتا۔ جب بھی ختم کرنے لگو گے تو یہ آیت پڑھنی پڑے گی۔ جب پڑھتے ہو تو سناتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں نہیں ہو بتلاتے امت کو کہ 7ویں پارے میں رسول اللہ کی شان میں یہ آیت بھی ہے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے محبوب اعلان فرما دیجئے میرے کل اللہ دے خزانے نہیں، میں مختار کل حاجت روا اور مشکل کشا نہیں، میرے کل اللہ دے خزانے نہیں، میرے کل اللہ دے خزانے نہیں۔ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے میری امت لوگو میں تو انہوں نہیں کہندا کہ میرے کل اللہ دے خزانے، میرا دعوی نہیں، میرا دعوی نہیں۔ محبوب جی توڑا دعوی کیے، ورما اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میرا دعوی ہے کہ میں اللہ دا بندہ وہاں تے اللہ دا رسول وہاں، میرا اے دعوی ہے، میرا اے دعوی نہیں۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، پھر روکو گے نا ڈنگا دے دوستو، پھر روکو گے نا انہاں لوگاں نو جڑے لوگ کہندے نے تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، پھر منع کرو گے نا انہاں لوگاں دعوت دیو، پیغام دیو، پہنچاؤ، قرآن دا پیغام پہنچاؤ۔ یہ لوگاں نے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے، سمجھائیے سمجھائیے۔ اگر اہل حدیث کے جوانوں بزرگ علماء سنیے میرا پیغام سنیے، یہ تمہاری یہ دعوت یہ پیغام ہر شخص کے تک نہ پہنچا، یاد رکھیے جس تک پیغام نہ پہنچا آج توڑی مخالفت ہوندی ہے، کل ای لوگ گربان پکڑن گے۔ اللہ جی نہ سمجھ سی نہ سمجھایا کیوں نہیں، پیغام عام کر دیجئے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ، اللہ دا واسطہ ہاتھ جوڑنا پڑے جوڑ دیجئے، جنہاں منتاں کرنیاں پہ منتاں کیجئے، پیار کرنا پہ پیار کیجئے، محبت نال پیغام دیجئے، دلال نال پیغام دیجئے۔ اگر دعوت بلا کے وعد کرنا پوے تے بھی سنت ہے، جو میں رفع الیدین سنت ہے، نبی پاک دی دعوت شروع ہوئی تو یہ وانذر عشیرتک الاقربین، نبی پاک نے سارے قریبی رشتہ داروں بلا لیا ہے تے دعوت پکا کے کھلا کے فرمایا ہے اے میری قوم دے لوگو، اللہ نے من توڑا رسول بنایا ہے، رسول بنایا ہے، سمجھائیے ڈرائیے لوگوں نے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، محبوب اعلان فرما دیجئے میں اللہ دے خزانے دا مالک نہیں۔ خزانے دا مالک کون ہے؟ انبیاء نو خزانے بھی عطا فرماندہ ہے تے اللہ عطا فرماندہ ہے، انبیاء نو بھی اولادہ عطا فرماندہ ہے اللہ عطا فرماندہ ہے، انبیاء نو رزق بھی عطا فرماندہ ہے اللہ عطا فرماندہ ہے، ساری کائنات نو کھلاندہ ہے پلاندہ ہے تے اللہ پاک دی ذات کھلاندی ہے۔ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ، رزق تلاش کرو اللہ دے ہاں تلاش کرو۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، یہ تے قرآن دی نص ہے۔ ہن حدیث پاک سنیے، غزوہ خندق ہے، نبی علیہ السلام دا صحابی دوڑے آئے ورما محبوب جی خندق کھود کھود کے بھوک دی انتہا ہو گئی ہے، اپنے پیٹ تو کپڑا ہٹاندہ عرض کرتا ہے محبوب جی میرے پیٹ تے پتھر بنے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا کوئی گل نہیں، پھوک مار دینے آتے اس پہاڑ نو گوڑ بنا دینے۔ نہیں جو چاہتے ہو بنا دیتے ہیں، نہیں یا رسول اللہ میرے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر ہے،
نبی علیہ السلام نے اپنے پیٹ مبارک کپڑا ہٹایا، فرمایا تیرے محبوب کے پیٹ پر 2 پتھر، کُلَّا کُلُّ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللہ، میرے کل اللہ دے خزانے نہیں۔ کسے صحابی نہیں کہ یا رسول اللہ نالے رسول اللہ ہوتے پھر بھوک کیوں تے پیاس کیوں تے تکلیف کیوں تے دکھ کیوں تے ساڑی مصیبتہ کیوں، اور رسول مندے سن مشکل کشا نہیں سی مندے، اور رسول مندے سن حاجت روا نہیں سی مندے۔ کُلَّا کُلُّ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللہ، محبوب جی فرما دیجئے میرے کل اللہ دے خزانے نہیں، خزانیہ دا مالک اللہ۔ نبی علیہ السلام گھر اندر آئے، سیدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی فرمایا ہے عائشہ جی یا رسول اللہ گھر نو کھان واسطے کوئی چیز، فرمایا یا رسول اللہ گھر کھان واسطے چیز کوئی نہیں، یہ سمجھ نہ آئے تے آخری رات پڑیے۔ اما جی عائشہ فرما دیا نے جدو نبی پاک دی دنیا اندر آخری رات گزریے ساڑھے گھر اندر دیا جلان واسطے تیل بھی نہیں تے تیل خریدن جو گا پیسہ بھی نہیں۔ کُلَّا کُلُّ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللہ، تے جدو نبی علیہ السلام وفات پائیے آپ دی تلوار 70 کلو جو جناب ادھارے لینے تے کہا اپنے تلوار یہودی دے کو رہن رکھیے کہ میری تلوار رکھ لو، 70 کلو جو دے دو محمد دے گھر اندر، کھان واسطے خوراک اہل بیت واسطے کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، فرمائے شاہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کوئی کھان واتے چیز ہے، فرمایا گھر کھان واتے دے کوئی چیز نہیں۔ دیگر بیویاں وال پیغام بھیجیا 9 بیویاں ہیں 9 گھر ہیں کھانے کے لیے، ایک نبی کے لیے کچھ نہیں، اولاد ہے ہی کوئی نہیں۔ چاروں بیٹیاں جڑیاں نے 3 وفات پا چکیاں نے، فاطمہ تزرا چھوٹی بیٹی زندہ سلامت ہے، لیکن اب علی المرتضیٰ شیر خدا محبوب خدا دے گھر اندر نبی علیہ السلام دے اپنے گھر اندر چھوٹا بچہ بھی کو نہیں، 9 بیویاں نے گھر کھان لئی، ایک مرد لئی، ایک انسان لئی، ایک محبوب لئی، ایک عورت لئی، گھر کھان لئی کوئی چیز نہیں۔ سچ آندہ ہے قرآن کُلَّا کُلُّ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللہ، کون کہندہ ہے ساری کنات تو حسین نہ کہو جمیل نہ کہو کہو زلفہ بھی اللہ نے چہرہ بھی اللہ اسی پسینے اندر خوشبو ہے، یہ ساریاں شانہ مقام حق ہے، لیکن اللہ دی صفات اندر میرا محمد شریک نہیں۔ کُلَّا اَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللہ، نبی پاک دی ذات کو نفی کیجئے کہ آپ خزانے دے مالک نہیں۔ اما جی عائشہ فرما دیا نے یا رسول اللہ کھان لی کوئی چیز نہیں، فرمایا پھر کوئی چیز نہیں محبوب جی کوئی شے نہیں، آپ مسجد نبی چلے گئے تے نماز پڑھنے شروع کر دیتی ہے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں اللہ کو صلاۃ الحاجہ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کو انتظام فرما دیں گا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے، محبوب دا دروازہ کھٹکھٹایا، اما جی دروازے تے آئیاں، فرمایا کون؟ فرمایا اما جی عثمان۔ رسول اللہ کتھے نے؟ فرمایا مسجد چھوڑ گے۔ فرمایا اس وقت مسجد دے اندر جان دا نماز دا وقت نہیں، خیر تو ہے۔ فرمایا اے عثمان کی پوچھ دیو کئی دن ہو گئے چلے اندر آگ نہیں جلی، مہینہ مہینہ چولہے میں آگ نہ جلتی، شرم نہیں آتی مشکل کشا کہتے ہوئے؟ بتلاؤ تو صحیح کون سی ہستی ہے جس کے دکھوں کا تم ذکر نہیں کرتے؟ کربلا کی دکھ کس سے بھولے ہوئے ہیں کہ حسین پر جو نہیں آئے وہ بیان کرتے ہوئے یہ کہہ دو کہ حسین جنت کے نوجوانوں کا سردار تو ہے لیکن مشکل کشا نہیں ہے، جب ان کا نانا نہیں ہے تو اور کون ہو سکتا؟ کُلَّا اَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللہ، سیدنا عثمان نے سنیا، فرمایا اما جی انہیں بھی حالات کیا گزرے نہیں، یہ تسی بیان فرما دینیا کہ کوئی معاملہ حل ہو جاندہ۔ عثمان گھرے گئے، کچھ گوشت لے ہے، کچھ آٹا لے ہے، کچھ درہم و دینار لے، کچھ نقدی لئیے آئے، ہجے بھی محبوب گھر اندر نہیں ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، اما جی ہے چیزاں پکڑ لو رسول اللہ علیہ کھانا بناؤ، اور جدوں بھی کدے ضرورت پہ جائے
اے نقدی بھی لے لو کو راشن خرید لو تے جدوں بھی کدیں لوڑ پہ جائے عثمان وال ضرور پیغام بھیج دیتا کرو انج بھی کہ امت نو پتہ نہیں ہوندا توڑے محبوب دے گھر دی حالت کیفیت کی ہے بیان کر چھوڑیا کرو اماں جی کھانا پکانا شروع کیتا ہے کھانا پکن دے قریب محبوب تشریف لے آئے وہ کہ عائشہ پکا رہی ہے فرمایا عائشہ کتھوں آیا ہے فرمایا محبوب جی جس ہستی نے بھیجے انہیں دسیا ہے کہ نام نہیں دسنا فرمایا نہیں دسو عائشہ کون دے گیا ہے فرمایا محبوب جی عثمان توڑا غلام ہوتے گئے نے کھانا پک گیا دسترخوان تے لگ گیا رسول اللہ کھانے تے بیٹھ گئے اماں جی فرمایا میں ویکھ رہی ہاں نبی پاک جیڑا لقمہ چاندے نے لقمہ منہ اندر پان تو پہلے فرما دے میرے اللہ میں عثمان نہ راضی اللہ میں عثمان نہ راضی اللہ تم ہی راضی ہو جا لقد جاءکم رسول من انفسکم محمد مصطفیٰ رسول اللہ نے اللہ دے بندوں مشکل کشا حاجت روانی کلمے پہ کیوں مکر گئے ہو کلمے پہ قائم رہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مانت رسول اللہ رہنے دیجئے ہم آگے نہیں بڑھنے دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے ہم کلمہ توحید کے حدود کے پہرے دار ہیں ہم محبوب کو معبود کی طرف نہیں جانے دیں گے یہ شان میرے اللہ کی ہے محمد مصطفیٰ کی نہیں ہے رسول کی حیثیت سے شان بیان کیجئے عقیدہ توحید کی حدود کیوں کراس کرتے ہو سن لیجئے اہل حدیث کے جوان عقیدہ توحید کے پہرے دار ہے تمہیں نہیں جانے دیں گے کائنات کو پیغام دیتے رہیں گے کہ اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں رب کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ میں خزانیہ دا مالک نہیں میں حاجت روا ہوں مشکل کشان نہیں فرمایا نفی کی تھی نبی علیہ السلام نے اپنی ذات تو اگلی بات ذرا غور کرنا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ دوسرا مقام فرمایا قل انی لا املک لکم ذرم ولا رشدان یہ سمجھنا ہے 29واں پارہ ہے میں او آیات چن کے پڑھ رہا ہوں جڑی علماء نے مولویاں نے امت کو لو چھپائیوں ہوئی نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ مشہور ہو گئی ہے کوئی شک نہیں آپ رحمت للعالمین ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ بھی مشہور ہے کوئی شک نہیں آپ ساکھیے کوثر نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ بھی مشہور آپ دی شان اندر کوئی شک نہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ شان مصطفیٰ ہے لیکن دوسرا پہلو نفی کون کرے گا قل انی 29واں پارہ قرآن دا بڑی سخت آیت مبارک ہے اتنی سخت اتنی چھری بھی تیز نہیں جتنی یہ آیت تیز ہے مولوی دی گردن تے رکھ چھوڑ مولوی ہونجی مر جائے چھری کی بھی ضرورت نہیں ہے مر جائے جی آپ نہ مرے تے سانو مار دے قل انی لا املک لکم قل انی لا املک لکم ایسا جمع دا سیغہ ہے صدیق تو لے کے قیامت تک کوئی بھی امتی بار نہیں قل انی لا املک لکم قل انی لا املک لکم قل فرما دیجئے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی لا املک لکم انی شک کوئی رہ گیا انی قل فرما دیجئے انی بے شک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا املک لکم نہیں مالک تو ہڈے لئی اے میرے امتیو جے سمجھنا ہے تو آگے بڑھئے قل انی لا املک لکم اے صدیق لا املک لکم
لا املک لکم ضررا ولا رشدا، اے صدیق میں تواڈے نفع نقصان دا مالک نہیں. لا املک لکم، اے عمر تواڈے نفع نقصان دا میں مالک نہیں. لا املک لکم، اے میرے عثمان تواڈے نفع نقصان دا میں مالک نہیں. لا املک لکم، اے علی المرتضی تواڈے نفع نقصان دا میں مالک نہیں. لا املک لکم، میں حسن حسین تواڈے میں مشکل مکشا حاجت روا تواڈے لی نفع نقصان دا مالک نہیں. لا املک لکم، میں میریاں بیویوں تواڈے نفع نقصان دا مالک نہیں. اے ملی یا فاطمہ لا لم اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ میں محمد مصطفیٰ تواڈے نفع نقصان دا مالک نہیں. اے پوپو صفیہ، اے میرے چچا، اے میرے قبیلہ قریش، میں تواڈے نفع نقصان دا مالک نہیں. اے میری امت لوگو، میں تواڈے نفع نقصان دا مالک نہیں. محبوب جی یہ تے بات سمجھ آ گئی ہے، تسی ساڑھے نفع نقصان دے مالک نہیں ہو، لیکن اپنی ذات دیتے مالک ہے وہ نہ. قرآن دا دوجا مقام، اللہ دی قسم ہے کیڑی کمی چھوڑیے رب نے عقیدت ہوئی سمجھان دی. قل لا املک لنفسی، قل کی مانا؟ قل تیجے دن قل، یہ پہلے دن والا قل ہے، تیجے والا نہیں. جڑا او ہوندہ ہے قل، او دا من ہوندہ کھائیے، اس قل دا من ہوندہ ذرا کھول کے فرمائیے. جے کاف کا شالا قل ہوئے تو دا مطلب ہے کھاندے جائیے. دو نکتی یا کاف ہوئے تے قل تے مانا کی ہوندہ ہے فرمائی. غلط جناب مولویہ نے اخبار دے قل دو نکتی یا کاف تے اگے پروگرام کھان پین ہوندہ ہے. اصلاح کر لیں اخبار والے، جب رسم قل کا اشتہار آئے تو کاف کش والا قل ہوتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کھانے کا پروگرام. آ جائیے فوت ہو گیا بندہ، تیسرے دن ہم نے آپ کے لیے کھانے کا پروگرام بنایا. وہ رسم قل، کھانے کی رسم. یہ قل نہیں ہے جو تم لکھتے ہو، یہ پتہ قل کون سا ہے. سارا قرآن پڑھئے، جہاں لفظ قل ہے آگے عقیدہ اہل الحدیث کا ہے. پورا قرآن پڑھ لیجئے، جہاں قل ہوگا. کوئی مولوی قل نہ ڈنڈی نہ مارے، اگے اللہ نے عقیدہ بڑا سخت بیان. جہاں قل ہوگا قل انما انا بشر مثلکم قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا قل لا املک قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا. جتھے لفظ قل ہوئے گا قل، پورا قرآن پڑھئے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. جتھے قل لفظ ہوئے گا آگے عقیدہ اہل الحدیث دا ہوئے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، اول تاخر قرآن پڑھ دے جائیے. جتے قل لائے گا آگے عقیدہ بڑا توحید پیدا والا عقیدہ آئے گا. فرمایا قل، ہوتے ہے ہی ہے نا، قل هو اللہ، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. جتے قل ہوئے گا قل، تاکہ کوئی قل دے لفظ دے نال اشتباہ نہ کرے، متشابہ بنان دی کوشش نہ کرے. سنیے غور کی دقت دے جائیے. فرمایا قل لا املک لنفسی، اے کائنات لوگوں میں اپنے نفع نقصان دا بھی میں محمد آپ مالک نہیں. قل لا املک لنفسی، تہاڈے نفع نقصان دا مالک کی ہونا ہے، میں تے اپنے نفع نقصان دا مالک نہیں. جے میں اپنے نفع نقصان دا مالک ہوں، ذرا ویکھو میری سیرت غور کرو. آؤ سیرت مصطفیٰ تے ذرا چمالی نظر پانے آن. جدو مصطفیٰ دنیا تے آئے تے باپ پہلے فوت ہو چکا ہے. قل لا املک لنفسی. کچھ جناب دیر بعد نبی پاک دی والدہ محترمہ سفر اندر
اندر فوت ہو گئی آنے یہ ماں کی میت سامنے پڑی ہوگی تے کیڑا سمجھ آ رہا کل عمل کو لنفسی محبوب کی آنکھوں میں آنسو گر رہے لا عمل کو لنفسی پھر جناب 6-60 سال دی عمر اندر دادا دنیا تو چلا گیا ہے کل عمل کو لنفسی پھر آپ دی سیرت پڑھ دے جائیے کدے مکہ مکرمہ اندر بیت اللہ اندر آپ سجدے اندر نے ہوتے گندی اوجری سڑ دیتی گئی ہے سیدہ فاطمہ کو تو ہٹا رہی آنے تے قرآن کی آنے کل عمل کو لنفسی کدے گلے اندر پگڑی پاکے کپڑا پاکے رسی پاکے مکے دیا گلیاں گسیٹیا جا رہی ہے یہ سید العالمین بھی ہیں لیکن مشکل کشا نہیں ہے امام الاولین والآخرین ہیں لیکن مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے کل عمل کو لنفسی میں اپنی جان دے نفع نقصان دا مالک نہیں پھر میرے توڑے محبوب جناب محمد مصطفیٰ زندگی پڑھ دے جائیے آپ دی حتیٰ تے آپ دا بیٹا ابراہیم فوت ہو گیا ہے نبی علیہ السلام ہجرت نے مجبور ہو گئے مکہ شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں فرما رہے ہیں بیت اللہ چھوڑنو جی نہیں سی کردہ قوم نے مجبور کیتا ہے پھر نبی علیہ السلام نے صاحب حبشہ والہجرت کر کے جا رہے ہیں وہ دی اندر ایک جوڑا عثمان دا عثمان بھی ہے عثمان دی بھی ہوئی سیدہ رقیہ بھی ہے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ سن لو ابراہیم تے سارا تو بعد دوجا جوڑا ہے جڑا اللہ دی راہ اندر ہجرت کر رہے ہیں جس کی بیٹی ہجرت پہ مجبور ہو جائے وہ ساری کائنات دا سردار تے ہو سکتا ہے لیکن مشکل کو حاجت روان نہیں کل عمل کل نفس بیٹی جناب پتھریلے علاقے میں جا رہی ہے سیدہ رقیہ جلدیاں جا رہی نے سنو جس کی بیٹی دوسرے ملک چلی جائے ہجرت پہ مجبور ہو جائے مانیے کہ وہ مشکل کو حاجت روا نہیں ہے دماد عثمان جیسا انسان ہجرت پہ مجبور ہوں گے آئیے ذرا غور کیجئے پھر نبی علیہ السلام خود ہجرت پر مجبور ہوئے غار ثور میں 3 راتیں گزاری اگر غار ثور میں جانا حق ہے تو پھر مانیے کہ مشکل کشا حاجت روا اللہ دی ذات ہے پھر میدان احد دی اندر آپ دے زخم دیکھیے دکھ دیکھیے تکلیف دیکھیے خون دیکھیے دندان مبارک دی شہادت دیکھیے زخم دیکھیے پھر نبی علیہ السلام دا بخار دیکھیے تکلیف دیکھیے بخار دی شدت دیکھیے آپ دیا ازواج دا دنیا تو جانا دیکھیے آپ دیا جناب سیدہ خدیجہ دا دنیا تو جانا دیکھیے پھر رقیہ زینب تو موقرسوم دی وفات دا منظر دیکھیے پھر آپ دے بیٹے طیب و طار ابراہیم و قاسم دا دنیا تو فوت ہونا دیکھیے پھر جعفر طیار دی شہادت دا منظر ویکھیے یہ سمجھنا آئے تے آئیے ذرا سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وال جنانو بنے ہویا کپڑے اتار کے ابو جہل نے اور انہوں نے شوہر سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی بنے ہویا ہے اے ظالم جڑا ہے رفجا ابو جہل انہیں نیزہ چکے ہے سیدہ سمیہ دی شرمگاہ اندر نیزہ پہ مار دے آپ نو شہید پہ کرنا ہے ادھو نبی علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ویکیا سمیہ نو بنے ہویا ظالمان یاسر نو بنے ہویا ہے نبی پانو کی فرمانا چاہیدہ سی کہ میں آ گیا ہوں میں مشکل کشا ہوں حاجت روا ہوں پھوک مار دیا گا اڑا دیا گا یہ تیر قصہ والا قصہ لکھن والا لکھے ہے کہ یہودہ جڑا آئیو مصر دے اندر گیا آئی تھے انہیں پیر مارن لگا پہ جو یوسف دا بیٹا کے ہاتھ رکھ گیا نہیں تو مصر الٹا پلٹا دیونا یہود نے کوئی کو جھوٹ بول دے کوئی کو جھوٹ بول دے سنیے حدیث پاک سنیے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے سمیہ نو بنے ہوئے ہے پاکستان چپ کوئی نہیں پکار رہا سامنے سیدہ سمیہ بنی ہوئی رسول اللہ تشریف لے آئے ویکھیا سمیہ بھی بنی ہوئی ہے یاسر بھی بنے ہوئے ہے دوانو ویکھے کی فرمایا میں آ گیا میں مشکل کشا ہوں حاجت روا ہوں اڑا دوں گا مار دوں گا نہیں فرمایا اصبروا یا یاسر اصبروا یا یاسر یاسر دے گھر والو صبر کرنا میں محمد جنتی خوشخبری تے دے سکنا لیکن لقد جاءکم رسول من انفسکم میں رسول وہاں مشکل کشانیاں جتروانیاں انہاں دکھاں دے بدلے جنت اللہ عطا کرے گا انہاں تکلیفاں دے بدلے اللہ اجر و ثواب تے نام تے عطا فرمائے گا لیکن یاد رکھیے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیزن علی مانتم یہ شان نبی لئی ثابت کیجئے جدی نفی کیجئے آئیے فرمایا قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب
لا عالم الغیب دسو کیڑی لوڑ ترجمہ کرن دی قرآن دا ایک لفظ بول دے ان پڑھ بھی بندہ جان دے لا بڑا سخت ہے لا پتہ کتنا سخت ہے لا الہ الا اللہ لا آئے تے کوئی الہ نہیں کون ہے لا نبی میرے باند کوئی نبی نہیں لا آئے تو ختم نبوت بچی ایک لا ہے جس پہ سارا قیدہ ختم نبوت کھڑا ایک لفظ لا پر ایک لفظ لا ہی ہے جس کے ذریعے تمام معبودان باطلہ کا رد لا الہ الا اللہ ایک لا ہے جس کے ذریعے سارے جھوٹے نبیوں کا رد ایک لا ہی ہے جس پر ساری غیر مسنون نمازوں کا رد لا صلاۃ لمن لم یقرأ لا نے ساری باطل طریقے نمازوں کے رد کر دی اور فرما دیا نماز کہتے ہی اس کو ہے جس میں نماز پڑھنے والا سورۃ الفاتحہ پڑھے لا ہی ہے جس نے عقیدے کو بچایا کیا فرمایا لا عالم لا نال پیار ہے نا تو پہلے دو لا تو سارے مولوی من دو تو ٹھیک ہے تیجا جڑا نے چھوٹا لا ہے لا عالم الغیب لا عالم الغیب بتاؤ نسِ قطعی کسے کہا جاتا لا عالم الغیب کوئی دوسرا معنی ہو ہی نہیں سکتا کوئی تعویل ہی نہیں ہو سکتی کوئی اس کے معنی کو کدھر پھیرا ہی نہیں جا سکتا یار یہ نہیں تو یہ بھی تو بن سکتا ہے نہیں لا عالم الغیب میں محمد نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں میں نہیں جانتا آپ بتلاؤ ایک میدان میں ایک امتی کھڑے ہوں نا رسول اللہ تشریف فرماؤ آپ فرما رہے ہوں لا عالم الغیب میں نہیں جانتا غیب امتی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ ٹھیک ہے تم نہیں جانتے لیکن جانتے ہو میں فرما رہا ہوں نہیں جانتا یا رسول اللہ فرماتے رہے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں لا علم الغیب میں نہیں جانتا یا رسول اللہ ٹھیک ہے لیکن آپ جانتے ہیں یہ تو ایسی ہے بار ربیع الاول کو ساڑھے پہ شہر ایک مولوی صاحب نے کہا جہاں جہاں لا آتا ہے نا یا ایسا رسول فرماتا ہے یہ میری شان نہیں ہے اس سے حضور کی عاجزی مراد ہوتی ہے عاجزی کے طور پر کہتے ہیں ویسے جانتے سارا کچھ ہے عاجزی کے طور پر پھر پتا مثال کے طور پر میں کہوں کہ میں بغیرت ہوں یہ تقریر موجود ہے اگر فرض کیا میں کہوں کہ میں بغیرت ہوں تو یہ میری عاجزی ہوگی اگر تم مجھے بغیرت کہو تو تم ڈبل بغیرت ہو تو تم مجھے کہو نا تو یہ گالی ہوگی اگر میں کہوں تو یہ عاجزی ہوگی اگر نبی پاک خود اپنے آپ کو کہیں میں بشر ہوں تو یہ عاجزی ہوگی ہم کہیں گے تو یہ گستاخی ہوگی میں نے کہا مولوی جی جو تم نے اپنے بارے میں کہہ دیا ہے نا یہ تمہیں مبارک ہو اس بندے کو بات ایسے بندے کو رسول اللہ کے بارے میں بولنا ہی نہیں چاہیے جو خود کہتا ہے کہ مثال کے طور پر میں اس کو کیا رسول اللہ کے بارے میں آواز بلند کرے محبوب نے فرمایا میری امت کا کوئی شخص بغیرت ہو ہی نہیں سکتا فرمایا میں غیرت مند ہوں میرا اللہ غیرت والا ہے میرا ساتھ غیرت والا ہے مومن تو غیرت والا ہوتا ہے جو خود کہے عاجزی کے طور پر اللہ ایسی عاجزی مبارک کرے عاجزی کیسے ہوتی ہے عاجزی اور محبوب کی عاجزی سننی ہے تو سن لیجئے انا سید ولد آدم ولا فخرا میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں لیکن فخر کے طور پہ نہیں کہتا مجھے اللہ نے حاشر بنایا ولا فخرا اللہ نے مجھے حاکم بنایا ولا فخرا مجھے اللہ نے ماہی بنایا ولا فخرا میں فخر کے طور پہ نہیں کہتا اگر آپ واقعی عالم الغیب ہوتے تو فرماتے میں عالم الغیب ہوں ولا میں فخر کے طور پہ ویسے ہوں صحیح لیکن ولا فخرا فخر نہیں کرتا ولا فخرا کے الفاظ تسی دکھا دو مولوی جی میں تو انہوں لوہے نال تول دیا لوہے نال سونا دا
سونا فضول شاید نہیں نا مولوی تولے بندہ تمہیں لوہے کے کسی سلنڈر سے تول دیا جائے ایک دلیل لائیے اگر دلیل نہیں ہے تو اللہ کا واسطہ ڈالتا ہوں اس امت پر رحم کیجئے قیامت والے دن تمہارے سارے گریبان پکڑتے ہوں گے لیکن سن لو ہماری عقیدت اہل حدیث کے جوانوں بوڑھوں بزرگوں میری بات لکھ لو ہم میں لاکھ نقائص ہو سکتے ہیں لیکن ہم تمہارے ایمان کے ڈاکو تو نہیں ہم نے عقیدہ وہی بیان کیا ہے جو مصطفیٰ نے مدینے میں بیان کیا تھا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا پڑھو وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ انج دیا جنہیں پاکیزہ آیات محبت والی آیات نے عقیدے والی آیات نے یہ لکھ لیا کرو تے سٹیکر چھپا دیتا کرو ترجمہ نہ کیتا کرو وگرنہ پر جاؤ جائے گا نیچے لکھ دیا کرو پڑھنے والے ترجمہ خود کرتے جائیں یہ آیات تو عام کر دو ترجمہ نیچے لکھ دے جائیں کہ لوگ خود ترجمہ کریں یہ قرآن ہے ہم نے تو آیت پہنچا دیا وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ کہتے یاد ہے مناظر اسلام حافظ عبداللہ شبری رحمت اللہ علیہ جدوں ان دا کوئی مسئلہ بیان کرنے فرماندے سن اگر کوئی سی آئی ڈی والا آیا ہے تے فرماندے سن جے میرا ترجمہ لکھ دے تے نال قرآن دی آیت بھی لکھے ترجمہ لکھتے ہو تو آیت کیوں نہیں لکھتے وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ حافظ عبداللہ شکر رحمت اللہ فرمائے کہ رات میں قرآن پڑھیا نبی پاک دی شان اتنا قرآن پڑھیا اتنا قرآن پڑھیا سویرے مولوی درس دیتا وہ دے کل کوئی گال نہیں سی سوائے اس کہنے لگا جیڑا راتی حافظ عبداللہ وابیاں آیا سی نبی پاک دی شان دی قرآن پڑھ رہا سی اللہ دی قسم اتنا تو قرآن ہے ہی نہیں جنہوں پڑھ رہا سی اثرات تو ختم کرنے چاہیے اب وہ دور گئے کہاں یاد ہے حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت تقریر کر رہے تھے اور وہ بندہ آج بھی اکاڑا میں موجود ہے گواہ اس بات پر روپڑی رحمت اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے سوئی رات نبی پاک شان پڑھتے رہے بیان کرتے اس کو لوڈ سپیکر باہر والے چل دے سن انتے اندر والے بھی باندھوں بنا لے تو تقریر کی سویرے مولوی نو کوئی ان راتی گال نہ آئی ساری سن پتہ سویرے کیا تھا حضرات رات نو پتا جائے وابیاں دا جلسہ ساری رات تم پورے پنڈ بستی والے غیرت مند نہیں ہو تم میں غیرت ہی کوئی نہیں ہے وہ سائدات کالا کالا رسول اللہ کہتے کالا کالا رسول اللہ کہتے رہے تمہیں غیرت نہیں ہے ہمارا رسول تو چٹا تھا ہمارا رسول سفید تھا اور یہ کالا کالا کہتے رہے کالا کالا رسول اللہ پورا پنڈ نکلا ہے وابین مسیح ڈھا دو سر رسول اللہ کو کالا کہتے رہے اب وہ کالے والے دور گئے اب دنیا جانتی ہے لا اچھی بولو قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا نہیں انج پڑھو نا گھر تک تو نہیں یاد رہے لا انج گھر جاندے جاندے پڑھ دیا جانا جیڑا مولوی نالو لگے نا مولوی صاحب السلام علیکم کیا آلے لا عالم آیت سنان میں کیا آ رہا ہے لا عالم الغیب حضرت جی ترجمہ فرمائیے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ ہمارے پاس سے گزریے جو آیت کریمہ مرضی ہے پڑھیے اللہ کی قدم سن کے دل بھی ٹھنڈا ہوئے گا ترجمہ بھی کر کے دس دے آنگے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہمارے پاس سے گزریے پڑھیے ہم ترجمہ کریں معنی سمجھائیں جو محبوب کی شان میں ہماری بھی گزارش ہے در ترجمہ کریں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ نہیں میں جانتا اچھی بولو
نہیں میں جانتا غیب، نہیں میں جانتا غیب، نہیں جانتا میں غیب. یہ قرآن نے کہہ دیا. میں حدیث پہ غور کیجئے. نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کول ایک عورت دا پیغام آیا ہے. اور یہودن تے انہیں نبی علیہ السلام نے دعوت کرنا چاہیے، آپ نے دھوکہ دینا چاہیا. کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری دعوت قبول کرو. نبی علیہ السلام نے قبول فرما لئی. دعوت پک گئی. انہیں بکری نو ذبح کیتا ہے. بکری دے گوشت اندر زہر ملایا ہے. زہر ملا کے گوشت بنے ہیں، تکے بنائے، کباب بنائے، تیار کیتا ہے. گوشت بنا کے نبی پاک دے واسطے دسترخوان تے رکھ دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے آواز دیتی ہے محبوب جی کھانا پک گیا. آپ تشریف لے آئے. صحابہ کرام نے وہ کہا دسترخوان تے گوشت لگیا ہے. سارے بیٹھ گئے لقمے کھانے شروع کیتے. ایک لقمہ لیا ہے، دوجا لقمہ لیا ہے، تیجا لقمہ لیا ہے، تیسرا یا چوتھا لقمہ آپ نے اٹھایا ہے. تے لقمے سے آواز آئی محبوب جی مجھے نہ کھاؤ، نہ کھائیے محبوب جی مجھ میں زہر ہے. کچھ لقمے لے چکے تھے. کھولیے صحیح البخاری. محبوب دنیا تو جان دے واری فرمائشہ آج میرے حلق میں وہ زہر کا اثر محسوس ہو رہا ہے. کاٹ رہا ہے وہ یہودن عورت کا زہر جس کی ذبح شدہ گوشت سے میں 2-3 بوٹیاں کھا بیٹھا سا. آج وہ حسرات لکھا ہے محدثین کرام نے کہ نبی پاک دی موت شہادت کی موت ہے، سری شہادت ہے کہ نبی پاک زہر کے اثرات زہر ہوئے. اور صدیق جدو دنیا تو جا رہا تھا انہاں فرما دی عائشہ بیٹا جی ابا جی آج مجھ پر بھی وہ زہر کے اثرات. صدیق بھی کھا بیٹھے. لقمے سے آواز آئی. کیوں آواز آئی؟ اللہ وعدہ کر چکا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فما بلغت فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. محبوب آپ دین پہنچاتے جائیں، لوگوں سے بچانا میری ذمہ داری ہے. اللہ نے جب یہ آیت نازل فرمائی اس سے پہلے نبی پاک کے پاس گارڈ ہوتے تھے، گن مین ہوتے تھے، لوگ جناب تلواریں لے کے صحابہ بار پہرہ دیتے تھے. نبی پاک نے آج کے بعد مجھے کسی پہرے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے میری حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھا لی ہے. کوئی نقصان مجھے نہیں دے گا. وہ زہر کے اثرات اللہ نے بچانے کے لیے زہر کے اس علود لقمے سے آواز آئی مجھے نہ کھائیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عزیزن علیہ معنتم، اے میرے صحابہ جی یا رسول اللہ چھوڑ دو یہ کھانا، ہم سے دھوکہ ہو گیا، اس میں تو زہر ملایا گیا ہے. صحابہ رک گئے. صحابی رسول جڑے چند لقمے کچھ صحابہ زیادہ کھا چکے نے، اگلے دن یا اس دن یا اگلے دن یا چند دن بعد صحابی زہر دے اثر نال شہید ہو گیا. یہودنو قتل کر دو. نبی پاک نے اپنے صحابی کے قصاص میں اس عورت کو قتل کروایا. کسی ایک صحابی نے بھی نہ کہا یا رسول اللہ جب وہ زہر ملا رہی تھی آپ حاضر ناظر تو ہیں، دیکھ تو رہے تھے آپ. محبوب جی جب پاکستانی مولوی کہیں گے کہ آپ حاضر ناظر ہیں یا رسول اللہ آج تو ہمارے پاس موجود ہیں تو ادھر اس نے ملایا زہر آپ نے نہیں دیکھا، کسی ایک صحابی نے کہا ہو تو حوالہ لائیے. اگر نہیں ہے تو ہاتھ جوڑتے ہوئے عرض کرتا ہوں لا عالم نہیں اینج نہیں دان چھوڑنی، سدھے ہو جاؤ اچھی آواز ہے لا عالم الغیب لا عالم الغیب. محبوب رحمت للعالمین نے محبوب عزیز علیہ معنت تم نے تکلیف برداشت نہیں، جو ہی پتا چلا اس میں زہر روک دیا صحابہ کو. مجھے بتلاؤ اگر یہودر نے زہر ملایا ہے تو وہ قاتلہ ہے. جس نبی کو پتا ہو رہا ہے ناظر ہو جان بوجھ کے صحابہ کو لائے تو نبی کی شان کیسے بچے گی؟ ایک ہی صورت ہے لا
لا عالم الغیب، حاضر و ناظر ہونے جانے کے بعد، عالم الغیب ہونے کے بعد عصمت نبوت نہیں بچ گئی. لا عالم الغیب جڑی شان ثابت ہے ثابت مانیے، جدی نفی ہے نفی مانیے. فرمایا لا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، اور میں محمد یہ بھی نہیں کہتا کہ میں نوری ہوں، یہ بھی میں نہیں کہتا، میں نہیں کہتا، میں نہیں کہتا، تم کہتے رہو میں. لا اقول لکم، میں نہیں کہتا، میں نہیں کہتا، میں نہیں کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لا اقول لکم انی ملک، میں کیا کہتا ہوں؟ قل انما انا بشر مثلکم، یہ میں کہتا ہوں. لا اقول لکم کہاں یاد ہے مولا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ، انہوں نے اپنے کتاب میں لکھا، فرماندے نے اپنی کتاب عصمت نبوت ان کی کتاب ہے، وہ دی اندر لکھ دینے فرماندے نے کہ میرے شہر سیالکوٹ میں ایک خطیب آگے، ایک عالم آگیا، جڑا عالم شہری نہ آوے، میر سیالکوٹ نے لکھا ہے، وہ بتاتا تو ہے نا کہ میں شہر میں آ گیا. اس نے اشتہار بڑے بڑے چھپوائے، اس نے کہا میں جمعے میں قرآن سے ثابت کروں گا کہ نبی پاک بشر نہیں ہے، قرآن سے. بڑی دنیا اکٹھی ہوئی، باج حضرت کوئی نواں نقطہ پٹو ہے، دلیل نوی مارکیٹ میں آ گئی، تھوڑا دھڑ لوگ آئے. اس نے جمعے پہ پڑھتا رہا، آخر پہ کہتا اب میں وہ دلیل دینے لگا ہوں. قل انما انا بشر مثلکم، فرما دیجئے انما بے شک مانا بشر نہیں ہوں میں بشر. مانا یہ ما جو ہے یہ نافی ہے، نفی کے لیے. مانا بشر مثلکم، انا مانا بشر مثلکم، میں نہیں ہوں بشر. انما سوائے اس کے نہیں ہوں میں بشر. علامہ میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ نے جب وہ بات سنی تو اشتہار چھپوایا، اگلا جمعہ میں پڑھاؤں گا اسی عہد پر. میر سیالکوٹی نے جمعہ پڑھایا، اس کو کتاب میں لکھا. میں نے کہا مولوی جی کوئی گل نہیں، انہا مان گل توڑی بڑھ سکتی تھی جے قرآن ایکو جگہ تے آندہ، جے انما قرآن ایکو جگہ تے آندہ پھر توڑی گل بڑھ سکتی. ایک کہیں جگہ تے آیا ہے، توڑی گل بڑھنی نہیں. کیوں؟ انما الہکم الہ واحد، بے شک نہیں ہے تمہارا ایک اللہ. مولوی جی کیا کہو گے؟ انما حرم علیکم میتہ والدم ولحم الخنزیر، نہیں ہے تم پر حرام خنزیر کا گوشت. مولوی جی بیان کرتے جائیے، خنزیر کھاتے جائیے، پھر تو بات بنتی ہے. اور اگر خنزیر حرام ہے کیونکہ انما آیا ہے تو قل انما، اس انما کا جو معنی، اس بھی انما کا وہی معنی. انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، حرام ہے سوا اس کے نہیں، یہ چار چیزیں تم پہ حرام ہے. اویں انما سوا اس کے نہیں ہوں میں مگر ایک بشر، انما اس کے سوا کچھ نہیں ہوں کہ میں ایک بشر ہوں. مثلکم یہ جنس ہے کہ جنس کے لحاظ سے میں بشر ہوں، لیکن مقام کی ہے یوہا الیہ، میری طرف وہی آتی ہیں. لا علم الغیب، میں غیب نہیں جانتا. ولا اقول لکم انی ملک، میں نوری نہیں ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، کسی اور جنس و مخلوق سے نہیں ہوں بشر. اور تم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک نہ مانو اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. عبد بھی مانو، رسول بھی مانو. بس تھوڑا سا الٹا ہوا ہے. مشرکین مکہ عبد مانتے تھے لیکن رسول، عبد مانتے تھے رسول نہیں مانتے تھے. تھوڑا سا کام الٹا ہوا ہے. وہ عبد مانتے تھے، رسول مانتے ہیں لیکن عبد نہیں مانتے. تھوڑا سے الٹے ہوئے. اتنا ڈنگا تو ڈنگا ہونا چاہیے. تھوڑا سا ڈنگا کیا ہے کہ ہاں وہ عبد مانتے تھے، رسول نہیں مانتے. یہ رسول مانتے ہیں، عبد نہیں مانتے.
ہم درمیان میں کڑے ہیں، عبد بھی مانتے ہیں۔ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، عبدہ ورسولہ، لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ جب اگلی دفعہ اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ تو عزیزنا علیہ مانتم سے گفتگو شروع کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے لیے خاص دعا کریں، عام دعا بھی ہوتی ہے کوئی، خاص ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ عطا فرما دے، اللہ ان کے حق میں ہماری دعا قبول فرما لے۔ بکرے کے کپورے حلال ہیں یا حرام ہیں؟ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، مولویوں کے لیے ٹھیک حلال ہیں، حرام اس کے ہونے پر کوئی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں بعض الناس کے وہ مکروہ ہیں، جو مکروہ کہتے ہیں دکانیں بھی ساری ان کی ہیں۔ سفر میں گیا تھا، راستے میں قصر نماز بھی پڑھی، گھر میں پوری نماز پڑھی ہے یا قصر پڑھنی چاہیے، نماز قصر نہیں پڑھی تو گھر میں اختیار ہے حاصل، آپ کو حاصل ہے، کیونکہ آپ نے جو نمازیں وہاں پڑھی تھیں یا پڑھنی تھیں وہ قصر تھی، تو ایک نماز آپ کی وہاں رہ گئی۔ اگر تو اس کی نماز کے وقت میں اندر داخل ہو گیا گھر، عصر کا وقت تھا وہاں نہیں پڑھی لیکن عصر کا وقت جاری تھا تو گھر پہنچ گیا تو پوری پڑھیں، اور اگر وقت گزر گیا، قضا ہو گیا، گزر گیا وقت، تو پھر آپ کو اختیار ہے، قصر بھی کی جا سکتی ہے، اگر پوری پڑھنا چاہیں تو پڑھی جا سکتی ہے۔ دیوار پر مکہ یا مدینہ وغیرہ کا نقشہ ہو تو اس کو چومنا کیسا ہے؟ نہیں چومنا چاہیے، یہ حجر اسود کا خاص ہے، اسی کو چوما جاتا ہے، اور بیت اللہ کے اندر جائیں، وہاں ہی غلاف کعبہ کو چھوئیں، یہاں تصویر وغیرہ کو چھونے کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں۔ اگر کوئی آدمی مسجد میں نماز پڑھنا جاتا ہے، مسجد میں بیٹھ کر ملوہ جماعت ہو گیا، اس آدمی کو جماعت سے نماز نہ پڑھنا افسوس ہے، کیا حدیث ثابت ہے اس آدمی کو جماعت کا ثواب ملے گا؟ اس پر اگر کوئی شرعی عذر موجود ہے تو دلائل قرائن موجود ہیں کہ ثواب ملے گا، اگر جان بوجھ کے جماعت چھوڑی ہے بغیر کسی شرعی عذر کے تو پھر ثواب نہیں ملے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما، یا اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما، اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما دے، اللہ جناب نے پروگرام کرا، محنت کی، تعاون کیا، کھانے وانے کا انتظام کیا، ان کے مال میں، کاروبار میں، رزق میں، اولاد میں برکتیں عطا فرما، اللہ ہمارے ملک میں امن و سکون عطا فرما، ہمارے ملک میں اللہ دین کا، شریعت کا، توحید کا، سنت کا بول بالا فرما دے، اللہ جس ساتھ نے دعا کے لیے کہا اللہ انہیں اولاد نرینہ سے نواز دے، اللہ جتنے تیرے بندے بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما، اللہ جن کو اولاد دی ہے انہیں والدین کا فرما بردار بنا، اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، نمازی بنا، اللہ ہماری اولادوں کی حالت پر رحم فرما، یا اللہ ہمارے ملک میں امن سکون عطا فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اور کشمیر میں، افغانستان، عراق میں، برما میں، شام میں جہاں تیرے بندے مظلوم ہیں ان کی امداد فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خالق محمد۔